السلام علیکم ناظرین، تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ طلاق کی شروعات کریں گے۔ سورہ طلاق مدنی سورہ ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ طلاق کے اہم ترین مسائل کو جانیں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق اگرچہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق عرش کو ہلا دینے والی چیز ہے، اور اس انداز سے جب بھی بیان کیا جاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کراہیت میں، اس کی ناپسندیدگی میں انتہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ نے احکامات بیان کیے، اور وہ تمام لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں، ان تمام پر ان احکامات کو سیکھنا لازم ہے۔ لازم بمعنی واجب، یعنی اگر نہ سیکھیں اور کسی غلط طریقہ کار کو اختیار کریں، اس صورت کے اندر وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو آیت کریمہ آج کے ہمارے درس کے اندر ہے، اس میں فرمایا کہ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی کسی عام فرد کی بات نہیں ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے۔ تو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ جو ہے ان مسائل کو ہمیں سماعت کرنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ یہ آیت کریمہ کا ایک جز ہے۔ فرمایا کہ اے نبی، امت کو بتاؤ کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے وقت پر طلاق دو، اور ان کی عدت شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر عدت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، طلاق کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ طلاق، خواتین مختلف ہیں اس اعتبار سے، تو طلاق کی نوعیتیں بھی مختلف، احکامات بھی مختلف۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے طلاق دی ایسی خاتون کو جس کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی رسم ہو گئی، اب اس کے بعد مہینے 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو گئی۔ اور یہاں پر میں ایک بڑا اہم مسئلہ بھی عرض کروں کہ اس ڈیوریشن کے اندر، یعنی نکاح کے بعد سے لے کر کے اس طلاق دینے تک کوئی ایسا ٹائم نہ گزرا ہو کہ جس ٹائم کے اندر وہ ایسی تنہائیت میں ہو کہ جس کے اندر تعلق قائم کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو ایسی تنہائیت میسر ہو گئی، پھر تو وہ اس حکم میں نہیں آئیں گے جو بھی بیان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا ہوا، صرف نکاح ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی گیدرنگ نہیں ہوئی، تنہائیت والی گیدرنگ، اور اس میں جو ہے وہ اس کے بعد پھر طلاق واقع ہو گئی، تو جیسے ہی شوہر نے طلاق دی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی خاتون ہے جس کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ خاتون حاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر 3 حیض جو ہے وہ عدت ہوگی۔ فرمایا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کا شمار کرو۔ یہ عدت کیا ہے؟ دیکھیں، عدت شریعت مطہرہ نے جو مرد کے انتقال کے بعد یا مرد کے طلاق دے دینے کے بعد جو عورت کو روکا ہے نا، یہ رکنا عدت ہے۔ جب مرد کا انتقال ہو گیا تو اس میں بھی وہی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے، یہ عدت ہے۔ اس عدت کے اندر وہ عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، نکاح نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو روک کے رکھے گی۔ اس صورت کے اندر، یعنی جس وقت مرد کا انتقال ہو گیا ہے، اس صورت کے اندر اگر وہ مجبور ہے، اس کو کمانے کے لیے جانا ہے بالفرض، یا کوئی ایسی ضرورت ہے، دن کے وقت جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، مطلقہ عورت، یہ کسی صورت بھی گھر میں باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، بیوہ جو عورت ہے وہ اگر باہر بھی جائے گی تو رات اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ فرمایا کہ نہ تو یہ مرد ان خواتین کو اپنے گھروں سے نکالے اور نہ یہ عورتیں خود نکلیں، سوائے اس صورت کے کہ جب کوئی بہت ہی فاحش بات ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی وضاحت مفسرین نے فرمائی ہے۔ اس میں یہ بڑا اہم مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ عدت جو ہے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ نہ تو مرد باہر نکال سکتا ہے، نہ عورت خود جا سکتی ہے۔ یعنی
یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جناب جب گھر ٹوٹ گیا تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہاں رکنا ہی گناہ ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور قرآن پاک کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ عورتیں مطلب اپنے شوہر کے گھروں میں ہی عدت گزاریں گے، اور بڑے احکامات اس کے ساتھ، وراثت کے احکامات اس کے ساتھ متعلق ہیں، اور دیگر احکامات کا تعلق، نان نفقے کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور دیگر چیزوں کا تعلق بھی ہے. فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو پھلانگا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، وہ کل بروز قیامت جو ہے وہ قابل گرفت ہوگا. لہٰذا ایک وقت میں 3 طلاق یکمشت دے دینا یہ بھی گناہ، حالت حیض میں طلاق دینا یہ بھی گناہ، اسی طریقے سے عورت کا عدت نہ کرنا یہ بھی گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، یہ عدت شمار کریں. ٹھیک ہے نا. تو ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ان مسائل کو سیکھنا ہوگا. وجہ یہ کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جناب مطلب ہمیں علم نہیں تھا، تو لا علمی گناہ کرنے کے حوالے سے کوئی ریزن نہیں بنتی. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں گا، ہم چونکہ یہاں سارے مسائل تو ڈسکس کر نہیں رہے، ساتھ میں نمبر بھی دیا ہوا ہے، اگر کہیں صورتحال مختلف ہو یا کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کانٹیکٹ کر کر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آیت کا اختتام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کوئی نہیں جانتا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو ہے کوئی نیا حکم لے آئے، یعنی کوئی نئی راہ ہموار ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے ان احکامات کو فالو کیا نا تو تم تو نہیں جانتے کہ دل بدل جائے. تم نے ایک طلاق دی ہے شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق، اور بعد میں تمہیں احساس ہو کہ یہ معاملہ غلط ہو رہا ہے، خاندان تباہ ہو جائے گا، بچوں پر بڑا گہرا اثر پڑے گا. ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ کو راہ ہموار فرما دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت کریمہ جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ طلاق کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا، اور مزید احکامات ابھی ہمارے اس سلسلے کے اندر جاری ہیں جو انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. سر قرآن پاک واقعی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس سورہ کی شروعات میں آپ نے ایک ایسی بیس بنا دی ہے کہ سننے والوں کے لیے یہ اب ضروری ہو گیا کہ طلاق کے تمام مسائل انشاءاللہ جتنے ہو سکیں گے ہم اس صورت میں کور کریں گے، اور ناظرین سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سورہ کی اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں گے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة